تمہاری خواہش تھی وہ پوری نہ ہو سکی، کوئی تمہاری من پسند چیز تھی جو زندگی سے چلی گئی، کہیں شادی کرنا چاہتے تھے وہیں نہیں ہو سکی، کوئی جواب تھا وہ لگ نہ سکا، کوئی تمہاری زندگی کا پلان تھا وہ نہیں ہو پایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میری بات نہیں سنتے، لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں میں بہت دعائیں مانگ رہا ہوں مگر میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو سنو، تم جب مشکل میں ہو، اتنی اذیت مشکل برداشت کر رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ یہ بے وجہ ہے، جان لو کہ یہاں پر کچھ ہے، بے وجہ نہیں ہوتے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پر، ایک زائر کے برابر بھی نہیں۔ اللہ قرآن پاک میں ان ٹوٹے دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہارا رب کس پر بے جا ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، وہ جو کر رہا ہے اس کے پیچھے کئی ریزنز ہیں۔ سنو، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ مشکل اور پریشانی اللہ کے حکم سے آتی ہیں، مگر اس کے پیچھے بھی کچھ مقصد ہیں، کچھ پرپس ہوتے ہیں۔ تم کیا جانو کہ رب نے کہاں کہاں سے تمہاری حفاظت فرمائی اور تم ایک چھوٹی سی چیز پر اس سے گلہ کر بیٹھے ہو۔ اللہ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور در حقیقت اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ اس بات کی تصدیق موجود ہے قرآن پاک میں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ صبر والوں کے ایک ایک آنسوؤں کا اجر اتنی دگنا دیتا ہے کہ تمہاری سوچ ہے۔ وہ آئندہ کی زندگی کس طرح خوبصورتی سے پلان کر رہا ہوتا ہے یہ تمہیں نہیں معلوم، تمہاری زندگی کے لیے کیا بہتر ہوگا اور کیا نہیں۔ اصل میں اللہ وہ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ سنو، اگر تم اللہ سے ابھی بھی اسے من چاہے چیز کی خواہش رکھتے ہو تو یاد رکھو ان دکھوں کو کبھی بھی برا مت کہنا، جان لو یہ دکھ ہی تو ہوتے ہیں جو اللہ سے ہمارے لیے کن کی سفارش کروا لیتے ہیں۔ سنو، تم جب جانتے ہو اللہ حاصل کو حاصل کبھی بناتا ہے، جب تم اللہ پر سمندر جانتے ہو تو کل کر لیتے ہو۔ سنو، اگر ابھی تمہاری آزمائش ہے تو گھبراؤ مت اور نہ ہی مایوس ہو، وہ تمہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں تمہاری امید کبھی کھو چکی ہے۔ یہ بات کبھی مت بھولنا، اللہ جب راضی ہوتا ہے نا تو ہدایت دیتا ہے۔ جان لو کہ جب وہ اپنی مدد بھیجنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو مشکل کے سارے گھر خود بخود کھل جاتے ہیں۔ سنو، وہ اگر حسین تاری جس کے تمہیں چاہا ہے تمہیں مل سکے تو کیا پتا رب نے تمہیں وہ اکلوتی چاند دینا ہو جسے لوگ دور سے محض دیکھ سکتے ہیں، اور اگر تمہارے حصے میں وہ اکلوتا چاند بھی نہ آئے تو کون جانتا ہے وہ پورا آسمان ہی تمہاری مقدر ہو۔ جانتے ہو تہجد میں مانگی دعا بڑی قوت رکھتی ہے، یہ عرش تک کو ہلا دیتی ہے، طاقت رکھتی ہے۔ خالق حقیقی کو پکارنے میں عجیب لذت ہے، اندھیروں سے اجالوں کی طرف سفر ہونے لگتا ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آزمائشیں رحمت بن جاتی ہیں، خوف و ہر اس قوت ایمانی سے لبریز ہو کر یقین کی منزل تک پہنچتی ہیں۔ تو پھر مانگو اس سے جس سے مانگنے کا حق ہے، اس یقین کے ساتھ کہ تمہارے اگلی دعا ابھی قبولیت کی ہوگی، اور تمہارے صبر کا صلہ تمہارے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ یاد رکھنا کہ اللہ تمہاری مدد